فیصل جاوید صاحب نے کہا کہ آپ نے سب کو کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا سر آنکھوں پہ، اور میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے نہ صرف قومی اسمبلی اور سینٹ میں بلکہ دیگر فورمز کے اوپر بھی جس یونٹی کی پاکستان کو ضرورت تھی، ہم نے سیاسی پختگی کا، میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلے دل کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان کی کاز کے لیے مارکہ حق میں یک زبان ہو کے بھارت کی جارحیت کا جواب دیا۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں پاکستان بھر کے ان سیاسی زعماء کا جنہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ دوسری بات کہی گئی کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کسی ایک اشتہار میں نہیں ہے، ہمارے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے۔ جشن آزادی پہ مختلف محکمے، مختلف تنظیمیں، سرکاری اور غیر سرکاری انکوائری ہوگی اور اس کی بابت بھی اس ہاؤس کو جواب دیا جائے گا۔ سر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم اس تصویر کے نیچے بیٹھ کے اپنی ساری پروسیڈنگ چلاتے ہیں، اور ہم تو گناہ گار وہ ہیں جو ان کی سیاسی میراث کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں، اور آج نسل در نسل جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں۔ آپ نے بڑی سخت باتیں کی، نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں، جو تقریبات کا آغاز جو ہوا وہ جناح اسٹیڈیم سے ہوا، وہ جناح اسٹیڈیم سے ہوا، اور وہ سب وہاں پہ ہم اکٹھے تھے۔ اور اگر یہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے، میں آج مجھے کسی نے کہا کہ ہم تو ان کے پیروکار ہیں، ان کی جائیدادوں پہ ان کے نام سے منسوب جگہوں پہ حملے کرنے والوں میں نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ میں بات نہیں کروں گا، آج ہم اس کنٹروورسی میں نہیں جائیں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، لیکن ہم سب بانی پاکستان کے پیروکار ہیں۔ پاکستان ایک دیا ہوا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں۔ آپ کا آئٹم ہے یہ آرڈر نمبر 3۔ ایک منٹ، یہ اس کا ذرا ہو جائے، یہ اس کے 2 منٹ کے بعد پھر پوائنٹ آف آرڈر دوں گے۔ کس ایشو پہ بول لیں سر، آج موقع ایسا ہے۔ اس کا تو یہ تو ریزالو ہو گیا ہے، یہ تو معذرت کر لی ہے انہوں نے۔ کس ایشو پہ آپ بات کریں؟ نہ وہ آپ ابھی میں آئٹم ایجنڈا پہ چلوں گا، اس کے بعد فری فار آل، پھر تو رات تک چلے گا۔ جی میں لا منسٹر صاحب، ڈو یو وانٹ ٹو موو؟ آپ ذرا مائک پہ بات کر لیں، چونکہ کچھ لے ہونے تھے، صرف اس کی سر 1-2 بل جو ہیں وہ لے ہو کے کمیٹیز کو جانے ہیں، اور باقی جن پہ ڈیبیٹ ہونی ہے وہ مجھے منسٹر کنسرن کا پیغام تھا کہ وہ اگلے ورکنگ ڈے پہ لے لیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ سر آج وی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹر انٹو اینی کائنڈ آف کنٹروورسی۔ سر آج ایک خوبصورت دن ہے، آج یوم پاکستان کے حوالے سے ہم اکٹھے ہیں، تو میں نے بھی یہی کہا تھا کہ جہاں پہ کوئی کنٹروورسی کی بات ہونی ہے وہ آج نہ کی جائے۔ جو کمیٹیز کو 1-2 میٹرز جانے ہیں، اگر دوست اجازت دیں وہ بھیج دیتے ہیں، باقی سر ہم روز وہ کھینچا تانی چلتی ہے، وہ منگل کو ہو جائے گی، سوموار کو ہو جائے گی۔ جو وزرات تھے کے بعد وزیر اعظم نے روایتاً، جو ایک روایت بھی ہے اور سر کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے جس میں ڈیسیژن میکنگ کرنی ہوتی تھی، تو میرے خیال میں یہ عرض کروں گا اپنے دوستوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم فتح دی ہے بھارت پہ، اور مودی منہ چھپاتا پھر رہا ہے، اور جو اس کے اندرونی معاملات ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں، اور دنیا بھر میں بھارت جس آئسولیشن کا شکار ہوا، کوئی ایک دفعہ تھمپنگ اور ایک دفعہ ڈیسک اس کے لیے بھی بجا دیں۔ ہم تو یہ لڑتے رہیں گے، ابھی یہاں سے بعد میں بھی لڑ لیں گے تھوڑی دیر بعد۔ آج یوم آزادی کے حوالے سے ہم اکٹھے ہیں، اور جو کل کا تھا اس میں جتنے شہداء ہیں سر، ان کی فیملیز کو ان کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، ان کی بیوگان اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ زندہ ہیں، ان کے بچوں نے یا ان کے والد نے یا والدہ نے ایوارڈز لیے ہیں،
جو زخمی ہوئے ہیں شدید اس مارکے میں، الحمدللہ بہت تھوڑے لوگ ہیں وہ. اللہ نے ہمیں یہ عزت دیا ہے کہ ہمارے شہداء کی تعداد بھی اس دفعہ بہت کم ہے، اور غازی جو زخمی ہوئے ان سب کو کل ڈیکوریٹ کیا گیا. وہ سویلینز جن کے گھروں پہ بمباریاں ہوئیں ان سب کو بھی ایوارڈز دیے گئے، ان کی کیجولٹیز ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں یا وہ زخمی ہوئے ہیں، ان کو بھی سارے ایوارڈ سے نوازا گیا. اور جو سول ایڈمنسٹریشن ان علاقوں میں تھی جنہوں نے بر وقت اطلاع پہ کہ حملہ ہو سکتا ہے وہ علاقے ایویکویٹ کروائے، ان لوگوں کو بھی سر ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. میرے خیال میں یہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس پہ ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے. یہ اس پہ اگر ہم کنٹروورسی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شاید جو مارکہ حق کو سیلیبریٹ نظر آئے. میں مشکور ہوں سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے کہا کہ آپ نے سب کو کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا سر آنکھوں پہ، اور میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے نہ صرف قومی اسمبلی اور سینٹ میں بلکہ دیگر فورمز کے اوپر بھی جس یونٹی کی پاکستان کو ضرورت تھی، ہم نے سیاسی پختگی کا، میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلے دل کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان کی کاز کے لیے مارکہ حق میں یک زبان ہو کے بھارت کی جارحیت کا جواب دیا. میں تہہ دل سے مشکور ہوں پاکستان بھر کے ان سیاسی زعماء کا جنہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. دوسری بات کہی گئی کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کسی ایک اشتہار میں نہیں ہے. ہمارے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے. جشن آزادی پہ مختلف محکمے، مختلف تنظیمیں، سرکاری اور غیر سرکاری انکوائری ہوگی اور اس کی بابت بھی اس ہاؤس کو جواب دیا جائے گا. سر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم اس تصویر کے نیچے بیٹھ کے اپنی ساری پروسیڈنگ چلاتے ہیں، اور ہم تو گناہ گار وہ ہیں جو ان کی سیاسی میراث کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں، اور آج نسل در نسل جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے جڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں. آپ نے بڑی سخت باتیں کی. نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں جو تقریبات کا آغاز جو ہوا وہ جناح اسٹیڈیم سے ہوا، وہ جناح اسٹیڈیم سے ہوا، اور وہ سب وہاں پہ ہم اکٹھے تھے. اور اگر یہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے، میں آج مجھے کسی نے کہا کہ ہم تو ان کے پیروکار ہیں، ان کی جائیدادوں پہ ان کے نام سے منسوب جگہوں پہ حملے کرنے والوں میں نہیں ہے. میں نے کہا یہ میں بات نہیں کروں گا. آج ہم اس کنٹروورسی میں نہیں جائیں گے. میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، لیکن ہم سب بانی پاکستان کے پیروکار ہیں. پاکستان ایک دیا ہوا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں. آپ کا آئٹم ہے یہ آرڈر نمبر 3. ایک منٹ، یہ اس کا ذرا ہو جائے. یہ اس کے 2 منٹ کے بعد پھر پوائنٹ آف آرڈر دوں گے. کس ایشو پہ بول لیں سر؟ آج موقع ایسا ہے. اس کا تو یہ تو ریزالو ہو گیا ہے. یہ تو معذرت کر لی ہے انہوں نے. کس ایشو پہ آپ بات کریں؟ نہ وہ ابھی میں آئٹم ایجنڈا پہ چلوں گا، اس کے بعد فری فار آل، پھر تو رات تک چلے گا. جی میں لا منسٹر صاحب، ڈو یو وانٹ ٹو موو؟ آپ ذرا مائک پہ بات کر لیں، چونکہ کچھ لے ہونے تھے صرف اس کی. سر 1-2 بل جو ہیں وہ لے ہو کے کمیٹیز کو جانے ہیں، اور باقی جن پہ ڈیبیٹ ہونی ہے وہ مجھے منسٹر کنسرن کا پیغام تھا کہ وہ اگلے ورکنگ ڈے پہ لے لیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے سر. آج وی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹر انٹو اینی کائنڈ آف کنٹروورسی. سر آج ایک خوبصورت دن ہے، آج یوم پاکستان کے حوالے سے ہم اکٹھے ہیں. تو میں نے بھی یہی کہا تھا کہ جہاں پہ کوئی کنٹروورسی کی بات ہونی ہے وہ آج نہ کی جائے. جو کمیٹیز کو 1-2 میٹرز جانے ہیں اگر دوست اجازت دیں وہ بھیج دیتے ہیں. باقی سر ہم روز وہ کھینچا تانی چلتی ہے، وہ منگل کو ہو جائے گی، سوموار کو ہو جائے گی. جو وزراء تھے کے بعد وزیر اعظم نے
روایتاً جو ایک روایت بھی ہے اور سر کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے جس میں ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی تھی. تو میرے خیال میں یہ عرض کروں گا اپنے دوستوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم فتح دی ہے بھارت پہ, اور مودی منہ چھپاتا پھر رہا ہے, اور جو اس کے اندرونی معاملات ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہے, اور دنیا بھر میں بھارت جس آئسولیشن کا شکار ہوا, کوئی ایک دفعہ تھمپنگ اور ایک دفعہ ڈیسک اس کے لیے بھی بجا دیں. ہم تو یہ لڑتے رہیں گے, ابھی یہاں سے بعد میں بھی لڑ لیں گے تھوڑی دیر بعد. آج یوم آزادی کے حوالے سے ہم اکٹھے ہیں, اور جو کل کا تھا اس میں جتنے شہداء ہیں سر, ان کی فیملیز کو ان کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے, ان کی بیوگان اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, وہ زندہ ہیں. ان کے بچوں نے یا ان کے والد نے یا والدہ نے ایوارڈز لیے ہیں. جو زخمی ہوئے ہیں شدید اس مارکے میں, الحمدللہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. وہ اللہ نے ہمیں یہ عزت دیا ہے کہ ہمارے شہداء کی تعداد بھی اس دفعہ بہت کم ہے, اور غازی جو زخمی ہوئے ہیں ان سب کو کل ڈیکوریٹ کیا گیا. وہ سویلینز جن کے گھروں پہ بمباریاں ہوئیں ان سب کو بھی ایوارڈز دیے گئے, ان کی کیجولٹیز ہوئی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں یا وہ زخمی ہوئے ہیں, ان کو بھی سارے ایوارڈ سے نوازا گیا. اور جو سول ایڈمنسٹریشن ان علاقوں میں تھی جنہوں نے بر وقت اطلاع پہ کہ حملہ ہو سکتا ہے وہ علاقے ایویکویٹ کروائے, ان لوگوں کو بھی سر ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. میرے خیال میں یہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس پہ ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے. یہ اس پہ اگر ہم کنٹروورسی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شاید جو مارکہ حق کو سیلیبریٹ نظر آئے. میں مشکور ہوں سینیٹر